ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جو عربی مہینے کے لحاظ سے 8واں مہینہ ہے اور جس کی آج 8 تاریخ ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بھی جو ہمارے عربی مہینے ہیں ان مہینوں میں سے بڑا اہم مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ چونکہ ایسے مہینے سے پہلے آتا ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا اور رحمت والا مہینہ ہے رمضان المبارک، اس سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے، اس لیے یہ گویا کہ رمضان کا مقدمہ ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے، تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اللہ کے وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، بعض روایتوں میں پورے مہینے کا تذکرہ، بعض میں اکثر کا تذکرہ، تو پتہ چلا کہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے اماں جان فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے قضا ہو جاتے تھے مجبوری کی وجہ سے، اور جو عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، تو میں ان کی قضا شعبان میں ہی کر پاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینے میں چونکہ کثرت سے روزے رکھتے تھے تو اماں جان کو اس بات کا موقع مل جاتا تھا کہ آپ بھی روزے رکھ سکیں۔ تو شعبان کا مہینہ اسی لیے ہے کہ ہم گویا کہ رمضان کی تیاری کریں، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر انسان پہلے سے تیار نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جب وقت آ جائے گا تو اس وقت پھر تیاری نہیں ہو پاتی۔ تو جب کسی بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے، کسی بڑی شخصیت کی آمد ہوتی ہے، تو انسان پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتا ہے تاکہ جب مہمان آئے تو اس وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہی حال اس مہینے کا ہے کہ جب یہ مہینہ آنے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حدیث میں آپ کی دعا مشہور ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ دعا حدیث میں آئی کہ اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کب سے مانگتے تھے؟ رجب کا چاند جب نکلتا تھا، رجب کا مہینہ جو گزر چکا پیچھے، اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ رجب سے دعا مانگنا شروع کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، وبلغنا رمضان ہے نا، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، اور اس کو مسلسل جو ہے ہمیں مانگنا چاہیے، جو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ رجب سے مانگنا شروع کریں۔ اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلسل اس دعا کو مانگیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ
آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں، اور خدا نخواستہ اگر نہیں بھی پا سکے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے، تو نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، روزانہ موتیں ہو رہی ہیں، لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو زندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تو ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جو چلے گئے تو بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ روزانہ جنازے جو اٹھتے ہیں وہ ہم ہی اور آپ میں سے کسی کے اٹھتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا بھی اٹھے گا اور لوگ ہمیں بھول جائیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو بچنا نہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگتے رہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں بلغنا رمضان کہ اے اللہ اب رمضان تو اتنا قریب آ گیا ہے اور کتنا مبارک مہینہ ہے، تیری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس مہینے میں، تو وہ مہینہ اگر ہم سے چھوٹ جائے گا تو ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا آخرت کے لحاظ سے۔ تو اے اللہ ہمیں صحت دے، عافیت دے، زندگی دے، یہ ہماری سانسیں چلتی رہیں تاکہ یہ مہینہ ہم پالیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں، اس کے بعد موت آئے تو فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات تھی کہ ہم اس مہینے سے، شعبان کے مہینے سے تیاری کریں۔ تو اس لیے اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے کہ ایک تو جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزوں کا سامنا ہے، روزے رکھنے ہیں، تو اگر انسان اچانک رکھے، عادت نہ ہو تو کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے، تو کیوں نہ پہلے سے عادت ڈالے کہ ہفتے میں 1-2 دن روزے رکھ لے۔ حالانکہ نفلی روزے جو ہیں، بہرحال یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سختی یا پابندی تو نہیں ہوتی ہے کہ کسی پہ سختی کی جائے کہ نہیں روزہ رکھنا ہی ہے، نہیں، یہ ترغیب کی چیز ہوتی ہے۔ رمضان کے علاوہ، رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ کوئی روزہ پورے سال میں فرض نہیں، جو بھی روزے ہیں وہ نفلی روزے ہوتے ہیں اور وہ انسان کی مرضی پر ہوتے ہیں۔ نفل کا مطلب ہے اگر رکھے گا بندہ تو ثواب ملے گا، اور نہیں رکھے گا تو کوئی پکڑ اور گناہ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو شیطان لگا رہتا ہے ہمیشہ۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بندوں کو یہ جو مواقع آتے ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے، اس لیے شیطان نے ہمارے پورے معاشرے کو، پورے سماج کو رسموں میں جکڑ کے رکھ دیا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو روزہ ثابت نہ ہو وہ تو اہتمام سے رکھا جائے، اور جو روزے ثابت ہوں ان کو بھلا دیا جائے۔ آپ دیکھیں ابھی پچھلا مہینہ گزرا، لوگوں نے 27 رجب کے روزے کا بڑا اہتمام کیا، رکھا لوگوں نے، لیکن اگر ان سے کوئی پوچھے کہ کیا 27 رجب کو اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، صحابہ نے روزہ رکھا، ہمارے ائمہ نے روزہ رکھا، محدثین نے روزہ رکھا، یا کہیں سے یہ معمول تھا، تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ تو بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کا ہے، خاص طور سے گھروں میں عورتیں، ان کو تو بیچاری کو دین اس وقت کہاں، دین کی بہت کم معلومات ہے اکثر، تو ان کو جو کسی نے بتا دیا ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہ ہو جو عبادت کا چھوٹ جائے، بڑا اہتمام کرتی ہیں عورتیں۔ تو اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے تو وہ رکھتی ہیں، تو اس میں غلطی ان کی نہیں ہے، اصل غلطی تو یہ ہے علماء کی، ہماری ہے کہ دین صحیح ہر گھر پہنچ نہیں پائے تاکہ صحیح معلومات ان تک پہنچے۔ تو بہرحال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ رسموں میں جکڑا ہوا ہے، کہ رسمی چیزوں پر تو بڑا اہتمام، بہت پابندی، یہاں تک کہ ان کو فرض سے بھی آگے بڑھا دیا لوگوں نے۔ لیکن جو چیزیں اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو سب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ بتا کر کے گئے، کر کے دکھا کر کے گئے، ان پر عمل کا جذبہ نہیں ہے سماج میں۔ اب یہ مہینہ آیا، اب ظاہر سی بات ہے، اب کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے، پڑھیں گے، چاہے بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، کثرت سے آپ کو یہ روایتیں مل جائیں گی شعبان کے سلسلے میں کہ اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہے نا۔ تو اب اس پورے سماج میں یا عورتوں میں کیا اس کے کوئی چرچا ہے کہ شعبان میں بھی روزہ رکھا جائے؟ رجب کا روزہ تو 27 کا سب کو یاد رہا، حالانکہ 27 کو معراج ہوئی تھی کہ نہیں یہ بھی تحقیق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک چیز شروع کی تو اس پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کا جذبہ نہیں۔
رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں ہم۔ تو اب رجب کے روزے 27 روزے کا تو اہتمام خوب کر لیا لوگوں نے، لیکن شعبان کا مہینہ جس میں علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اگر اس روزے کو ہم اس نیت سے رکھیں کہ یہ ہمارے آقا کا عمل تھا تو کتنا ثواب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے بہت اجر ملے گا۔ تو اس لیے جو مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم کوشش کریں، ایک تو اللہ علیہ وسلم کے سال بھر کے معمولات تھے کہ آپ پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہفتے میں یہ جو ہے آپ کے معمولات میں سے تھا، روزہ رکھتے تھے۔ مہینے میں آپ کے جو معمولات آتے ہیں روزے کے، اس میں سے ایام 20 کا تذکرہ آتا ہے، یعنی اردو کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے، ان تاریخوں میں روزہ رکھنا، اس کا اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا اہتمام ملتا ہے کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، اور ایام 20 وہی کہلاتے ہیں 13، 14، 15 تاریخ، یعنی ان دنوں میں رات کو جو چاند ہوتا ہے وہ بڑا روشن ہوتا ہے، تو وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، روشنی والے ایام ہوتے ہیں وہ۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، تو ہم اس نیت سے ہر مہینے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اہتمام کر لیں، یا اسی طرح سے ایام 20 کا اہتمام کر لیں۔ اور پھر یہ جو مہینہ آیا ہے شعبان کا مہینہ، جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ ہمارے آقا اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس نیت سے روزہ رکھیں کہ آنے والے مہینے کی ہمیں تیاری کرنی۔ رمضان آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اب رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان کو تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو بھی صحت مند ہے روزہ رکھ سکتا ہے، شرعی طور پر معذور نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ روزہ ہمیں رکھنا ہے تو پہلے سے ہم تیاری کریں کہ ہم ہفتے میں 1-2 روزے رکھ لیں، تاکہ ایک ذہنی طور پر ہم تیار بھی ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ جب رمضان کا مہینہ آئے تو پورے طور پر ہم تیار رہیں۔ تو اس میں روزوں کا اہتمام، اسی طرح سے عبادت کا بھی اہتمام، کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کا مہینہ کہہ لیجئے خالص ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہوتا ہے۔ جن کے پاس بھی جتنی گنجائش ہو، ہر آدمی کو اپنی گنجائش کے مطابق، ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس کام ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، تو وہ کام تو وہ کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنا اس کے پاس وقت فارغ ہو، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وہ استعمال کرے۔ اس کے لیے مہینہ آتا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ یہ جو مہینہ آیا رمضان مبارک کا آنے والا ہے، اس کی تیاری شعبان سے کریں، اور دعا تو کرتے ہی رہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، بار بار اس دعا کو مانگتے رہیں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے، اب ظاہر سی بات ہے وہ اللہ نے ان کو بلا لیا، اب یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہم ہیں، ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے یہ بات، تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے بس میں دعا مانگنا تو ہے کہ ہم دعا تو مانگتے رہیں کہ اللہ بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہم دعا کرتے رہیں، مسلسل دعائیں کرتے رہیں، رمضان تک پہنچ گئے، اللہ نے حیات دی، رمضان کے روزے اور اس کی برکتیں نصیب ہو گئیں، بہت اچھی بات، اللہ نے بلا لیا تو کم سے کم ہمارے دل میں جو جذبہ تھا اس جذبے کی قدردانی تو ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں نیت کا بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نے حفظ شروع کیا، 2 آیتیں بھی حفظ کی تھیں اور اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کو حافظ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی تھی حفظ کرنے کی، اس نے شروعات کر دی تھی۔ تو اللہ کے ہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے نیت کا، جذبے کا، ہمارے دل کی کیفیت کا، تو وہ تو صحیح ہو، دل میں ہمارے یہ اہمیت تو ہو، یہ تڑپ تو ہو، یہ جذبہ تو ہو کہ رمضان کے مہینے سے ہمیں پورے طور پر فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اسی میں شب برات بھی آتی ہے نا، 15 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے 15 شعبان کی، اس کو شب برات کہا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ تو شب برات کی رات جو ہوتی ہے وہ بھی ایک اہمیت والی رات ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، جو غالباً اگلے جمعے کو پڑے گی۔ تو وہ بھی اہمیت والی رات ہے کہ اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں جس میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ رات جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، جس میں بندہ اللہ کی عبادت کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ سے اپنی مغفرت چاہے، ہے نا۔ اصل چیز کیا ہے؟ مغفرت، اس لیے کہ سارا مسئلہ تو وہاں پر مغفرت کا ہی ہے نا۔ تو اگر یہ رات ہمیں ملتی ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے،
تو اس سے فائدہ اٹھائے انسان، لیکن اس میں بھی انسان کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھانے کے بجائے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بھائی اگر رات کی فضیلت آئی ہے تو عبادت کے لیے آئی ہے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، استغفار کے لیے، کہ شب برات یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عبادت کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ اس لیے یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی شیطان ہمیں دوسرے کاموں میں پھنسا دے گا۔ اب آدمی جو کام کرنا تھا وہ تو کرتا نہیں ہے، دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کوئی موٹر سائیکل سے قبرستان گھوم رہا ہے، موم بتی اگربتی جلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں جائیں، تنہائی میں وہ ہو اور اللہ ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو، اور جا کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اصل ہے نا، کہ ہم گھوم گھوم کر کے، یا اس رات میں جلسوں کا رواج شروع ہو گیا، تقریریں، ارے پورے سال تقریر سنو بھائی، لیکن وہ رات تو جو عبادت کی تھی اب اس میں بھی تقریر سن رہے ہو، تو ارے تقریر سننا بھی تو عبادت، یقیناً عبادت ہے، لیکن پورے سال سن رہے تھے، اس رات صرف اللہ سے تم کو باتیں کرنی تھی، جا کے اللہ کے سامنے عبادت کرنی تھی، تو وہاں بھی تقریر سن رہے ہو۔ تو شیطان تو بڑی پٹی پڑھاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کو اصلی کام نہیں کرنے دینا ہے، ہاں اس کو ادھر ادھر کرا کے کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی بریانی بنا رہا ہے، ارے یہ بھی تو بہت بڑا کام ہے، یہ بھی تو خدمت خلق ہے، لوگوں کو کھلانا بھی تو بڑا ثواب ہے، نہیں طرح طرح کے کام، لیکن جو اصلی کام ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی انسان نفل نمازیں پڑھے، ہے نا، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف کی کثرت کرے، صدقہ خیرات کرے، جو اچھے کام کرنے چاہیے وہ نہیں کرنے دیتا ہے۔ ہاں پھنسا دے گا، کہے گا کہ بھائی کیا ہے، آج شب برات ہے، کیا جاگنا ہے؟ یہ جاگنا کیا بھائی، جاگنا بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ کوئی جاگنا عبادت تھوڑی ہوتا ہے، جاگنے کا مطلب عبادت کرنا عبادت ہے، کہ آپ مغرب بعد سے سورج ڈوبا تو اس کی فضیلت آئی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، روایت میں آیا۔ تو بنو کلب عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا جو بہت بکریاں رکھتا تھا، تو اس کی مثال دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بکریوں کے کتنے بال ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بکریاں بھی بہت تھی، تو ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مغفرت والی رات ہے، اس میں بہت مغفرت ہوتی ہے، لیکن مغفرت کس کی ہوگی؟ جو مانگے گا وہ نا، مانگا نہیں، تیاری کر رہا ہے، مغرب سے عشاء تک تیاری میں لگ گیا، اور عشاء بعد جو ہے ابھی سوچ رہا ہے، ارے اللہ کے بندے جب سورج ڈوبا تو رات شروع ہو گئی۔ ہماری اردو کی تاریخ جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے شروع ہو جاتی ہے، تو اب سورج ڈوب گیا تو لگ جاؤ عبادت میں۔ تو اگر آپ نے مغرب سے عشاء تک کر لی، عشاء بعد اور جاگے 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک بھی اگر آپ نے عبادت کر لی، کتنی عبادت ہو گئی، لیکن آپ تیاری کر کے 10 بجے لگیں گے، اب ظاہر سی بات ہے وقت ضائع کر کے، رات جاگنا تھوڑی مراد ہے بھائی، مت جاگو، اگر پوری رات آپ عبادت کر سکتے ہو تو جاگو، اور نہیں جاگ سکتے ہو تو جتنا جاگ سکتے ہو، یعنی جتنی عبادت کر سکتے ہو اتنی دیر جاگ جاؤ، پھر جا کر کے سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہوتا ہے ہمارے دین میں۔ تو یہ کرو، یہ نہیں کہ بس وقت پاس کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے ہمارے موٹر سائیکل لے کر کے گھوم رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، ہے نا، آتش بازی تو الحمدللہ کم ہو گئی، اب زیادہ پٹاخے نہیں چھوٹتے ہیں، وہ تو ایک بہت برا عمل تھا جو دھیرے دھیرے کم ہو گیا، لیکن اور بھی جو کام ہیں وہ گھومنے یا کہیں ٹہلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، صرف عبادت کی فضیلت آئی ہے، مغفرت کی رات اس کو کہا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہ سب سے اچھا اس کا فائدہ ہے کہ تنہائی میں کریں، اس کے لیے نہ مسجد شرط ہے نہ کوئی شرط ہے، کوئی شرط نہیں، جہاں آپ کو تنہائی نصیب ہو جائے، اپنے کمرے کے اندر، گھر کے چھت کے اندر، کہیں بھی آپ کو لگا کہ یہاں ہم سکون سے صرف اپنی تنہائی میں اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنا سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنی مغفرت، اپنی روزی اور اپنے مسائل کو حل کرا سکتے ہیں، تو یہ اصل ہے، یہ کرے بندہ، یہ نہیں کہ جو ہے کہیں بھیڑ لگا لی 10 لوگ جا کر کے مسجد میں، چلو مسجد چلتے ہیں، اب وہاں بھی جا کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو کوئی مسجد جانا یا مسجد نہ جانا یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کا مہینہ جب ہمیں ملے تو ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں،
اس لیے کہ جتنا انسان کا گناہوں سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا اتنا ہی رمضان کا اچھا استقبال ہوگا، اتنا ہی اچھا استقبال ہوگا۔ اسی لیے اس رات کی جو فضیلت بیان کی گئی اور جو مغفرت کے وعدے کیے گئے، اس میں اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ سے مغفرت، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں فرمایا کہ نمبر 1 پر شرک کرنے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، شرک تو ایسا گناہ ہے کہ جس میں مغفرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا تو اللہ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، شرک کرنے والے کی مغفرت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشاحن، فرمایا کہ جو دلوں میں کینہ رکھتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ کینہ بھی بڑی خراب چیز ہے۔ کیوں کینہ رکھیں؟ کسی سے لڑائی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی تو مسئلہ حل کر لو بھائی، یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ اس کو پکاتے رہو دل کے اندر، پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات ہوئی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، جب تک غصہ ہے، کچھ ہوا، اس کے بعد اس کو ختم کرو بھائی، اس کو دل میں رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مشاہین یعنی ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں مغفرت نہیں کرتا ہے، جو شعبان کی فضیلت بیان کی گئی 15ویں رات کی ہے نا، اور اسی طرح سے اور بھی لوگوں کا جو متکبرین ہے، جس کے دل میں تکبر ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ دلوں میں اگر کینہ ہے تو جب اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ مغفرت نہیں ہوگی تو ہم کینوں کو نکال کے باہر پھینک دیں، یہ جو گندگی دل کے اندر ہے اس کو نکالیں، اللہ سے معافی چاہیں کہ اللہ یہ جو کینہ یا حسد، یہ جو گندی بیماریاں دل کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں نہیں نکل رہی، تو دور کر دے اس کو۔ ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نکالنا، تو اللہ ہی سے مانگیں نا، اس کو بھی اللہ ہی سے کہیں کہ اللہ تو نکال دے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، لیکن پیدا ہو جا رہا ہے تو اس کو دور کر دے۔ میں چاہ نہیں رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اندر پیدا ہو۔ کوشش کرے بندہ، ہر چیز کوشش کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوشش کرے کہ یہ چیزیں جو مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہیں ان کو بھی دور کرے۔ تو رمضان آتے آتے ہم محنت کرتے 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 جب رمضان تک پہنچیں تو تھوڑا سا ایسے ہو جائیں کہ ہم گناہوں سے ہلکے ہو جائیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، ذہنی طور پر اللہ سے ہمارا قرب ہو جائے، اور ہم روزے کے لیے اور اس وقت تراویح کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، تو سمجھیے کہ بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے رمضان سے ہی پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، اور تیسرا جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو علماء نے اس کی تفصیل میں یہی لکھا کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی گناہوں سے ہلکے ہوتے ہیں ان کے لیے تو پہلا عشرہ ہی رحمت کا ہو جاتا ہے، لیکن جو بیچارے گناہگار ہوتے ہیں رگڑتے رگڑتے 10 دن کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو، لیکن جو اس سے بھی کمزور ہوتے ہیں وہ رگڑتے 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 20 دن کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ اب ان کو جہنم سے چھٹکارا ملے۔ تو یہ ساری چیز محنت کی ہے کہ ہم اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو شعبان میں ہی ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، روزوں کا اہتمام ہمارے اندر پیدا ہو جائے، عبادت کا اہتمام ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمارا نقصان نہ ہو اور پہلے دن سے ہی ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ تو اس کی کوشش کریں، اسی کے لیے شعبان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ جو رمضان آئے گا اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی خیر سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا